صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو انتہائی پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الموعظہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سراپا نصیحت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف ضرور رہیے گا، اس لیے کہ آج گلشن زہرا سلام اللہ علیہا کے حسین ترین پھول، جگر گوشائے سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قمر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادہ کربلا سیدنا قاسم علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام ممتاز اسکالرز کی جانب سے، فرش والوں کو اور عرش والوں کو دل کی گہرائیوں سے آپ کی ولادت کی مبارکباد۔ ناظرین کرام، سیدنا قاسم علیہ السلام خانوادہ اہل بیت کے ایسے گوہر نایاب ہیں جن کو رہتی دنیا تک شہزادہ قاسم علیہ السلام کے نام سے ہی دنیا پکارتی رہے گی، اور کیوں نہ ہو ناظرین، جن کے والد امام حسن علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور جو خود اپنے والد امام حسن علیہ السلام کی شبیہ ہو کہ جن کا حسن دیکھ کر حسن بھی شرمائے۔ اتنے حسین ناظرین، اتنے حسین کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب آپ سواری پر سوار ہو کے کہیں جاتے تھے تو مدینے والے آپ کے حسن کو دیکھ کر انگشت پدندہ رہ جایا کرتے تھے۔ بہادر ایسے کہ دین کی سربلندی اور کلمہ حق کو بلند کرتے ہوئے اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں جام شہادت کو آگے بڑھ کر نوش کیا، یعنی شہادت کو آپ نے، موت کو آپ نے شہد سے زیادہ میٹھا جانا۔ عظمت اور رفتوں کا عالم دیکھیے ناظرین کہ والد کون، حضرت امام حسن علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ چچا کون، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ دادا کون، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جن کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ من کنت مولا ہو فاز علی مولا، اور جن کے لیے فرمائے کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ دادی کون ناظرین، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھپھو کون، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ یعنی حضرت قاسم علیہ السلام نے جس متبرک گھر میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ عظمت و سربلندی کا ایک متبرک حوالہ ہے ناظرین، کہ جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، جہاں رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جہاں علی المرتضیٰ کا رنگ بھی موجود ہے تو خوشبو زہرا سلام اللہ علیہا بھی وہاں پر موجود ہے ناظرین، جہاں علم و حکمت اور فکر و دانش کے ایسے انمول موتی دستیاب ہیں جن کی چمک رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں اور روحوں کو تر و تازہ اور خیرہ کرتی رہے گی۔ یہ وہی گھر تھا ناظرین، اور وہی گھر ہے جس کے چپے چپے پر رسالت، نبوت، امامت، ولایت، سخاوت، عفت و عصمت کی بے پناہ عظمت کے سائے نظر آتے ہیں ناظرین۔ ناظرین کرام، حضرت قاسم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی
شجاعت منتقل ہوئی، سخاوت جن کو والد ماجد سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منتقل ہوئی، تربیت آغوش امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں ہوئی، اور بے شک ان کی رفت اور ان کا مقام کا بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم تو کیا جانے، اللہ ہی جانے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ وہ شہزادہ جنہوں نے عالم علم لدنی سے اکتساب فیض کیا، اور خلق حسنی جن کو وراثت میں ملا، جن کا عالم یہ ہے کہ ان کے لہجے میں حلاوت اور شیرنی جو ہے دیدنی تھی، جنہوں نے اپنی پھپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے اپنی عظیم المرتبہ دادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تاریخی خطبات سن رکھے ہوں، ان کی عظمت اور ان کی شان کا ناظرین کیا کہنا، کہ جنہیں اپنے جد سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے دلوں میں اتر جانے والے اشعار ازبر ہوں، جنہوں نے کمسنی میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہو ناظرین، اور جب آپ علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہوں تو مدینے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کثرت سے ہجوم مسجد نبوی کی طرف جو ہے وہ دوڑتا تھا، کہ آپ کی خوش الہانی لوگوں کو اپنی سیر انگیزی کے اندر مکمل طور پہ گھیر لیا کرتی تھی۔ جو لنگر حسینی کے ناظرین قاسم رہے ہوں، یعنی نام کے قاسم نہیں بلکہ کام کے بھی قاسم، کے لنگر حسینی کے جو قاسم ہوں، جنہوں نے قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے تلوار چلانے سے لے کر گھوڑ سواری تک جنگ کے سارے ہنر سیکھے ہوں، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے دشمن کا کام کیسے تمام کرنا اور بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو قابو میں کیسے کرنا ہے اور دشمن کے گھوڑوں پر منتقل کیسے ہونا ہے، کوئی ان سے پوچھے، یعنی حضرت قاسم علیہ السلام سے پوچھے۔ نیزہ بازی کا ہنر ناظرین حضرت امام قاسم علیہ السلام کو وراثت میں ملا، کہ حضرت امام حسن علیہ السلام جیسا نیزہ باز شاید پورے عرب میں کوئی تھا ہی نہیں اور کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ اس شہزادے کی عظمتوں کا احاطہ ناظرین لفظوں میں کرنا ممکن نہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے بھتیجے سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ بچپن میں آپ کو اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے۔ یہ جملہ ناظرین مجھے رک کے ادا کرنے دیجئے، یہاں کہنا یہ غلط نہ ہوگا، یعنی سوچئے ذرا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ناظرین اتنی محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے کہ امام قاسم علیہ السلام کو بچپن میں اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کا سینہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خزینہ تھا ناظرین۔ اس خزینے سے حضرت امام قاسم علیہ السلام جیسا انمول نگینہ نکلا ناظرین، کہ جس کی روشنی رہتی دنیا تک ہمیں ہمارے قلوب کو روشن کرتی رہے گی۔ ناظرین کرام، آج ظاہر ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ہم کوشش ہے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کروائیں، اور انشاءاللہ آخر میں چونکہ ورلڈ واٹر ڈے بھی ہے آج، تو آج ذرا پانی کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پانی کی اہمیت تو کوئی کربلا والوں سے پوچھے کہ پانی ہوتا کیا ہے، لیکن آج آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ پانی کی اہمیت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ظاہر ہے آج تو ولادت کا موقع ہے، بڑا حسین موقع ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی خاندانی عظمت اس طرح سے بیان کیجئے کہ ہم گناہگاروں کی زبانیں جو ہیں وہ پاک ہو جائیں بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید اقبال صاحب، آپ نے تو آغاز ہی اس انداز میں سننے والوں کو دیا ہے کہ وہ حلاوت ایمانی میں جو مزید لذتیں اور شیرینیاں محسوس کر رہے ہوں گے ان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ بزرگ ہیں، بس قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جناب کیا کہنا اس گھرانے کے فرد کا جہاں جبریل امین علیہ السلام آ کر اللہ کا یہ اعلان سنائیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔
جس گھر کو طہارت نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو اور جس گھر کے لیے مودت اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت سے طلب کر رہے ہوں، مانگ رہے ہوں، ان کی عظمتوں کا سراغ لگانا کس کے بعد؟ وہ عظیم شہزادہ جو ایک ایسے باپ کا لخت جگر ہے کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سونگ سونگ کر فرمائے مجھے میرے حسن سے جنت کی خوشبو آ رہی، سبحان اللہ، یہ ان کا شہزادہ ہے جن کی وہ اعلیٰ سواری جب تک قیامت قائم ہوگی اور اہل ایمان اس کو سنتے رہیں گے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ دراز کر دیں، اپنے قدوں پر بٹھائیں۔ ہم نے تو سیرت کی کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تحفے کے طور پر گیا، وہ صحابہ کرام اس گھر کی خوشبو کو نہ بھول سکے، وہاں سے خوشبو کی لپکیں آتی رہیں۔ تو یہاں تو طہارت کا، امامت کا، نبوت کا، شجاعت کا سایہ ہی ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی کیا خوبصورت کہتا ہے کہ آل نبی کی نوری کرن بن کے آیا ہے، آل نبی کی نوری کرن بن کے آیا ہے، ابن حسن تو حسن زمن بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کہنے لگے حسین یوں چہرے کو چوم کر، قاسم میرے لیے تو حسن بن کے آیا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے کس قدر اپنے اندر سعادتوں، عظیمتوں، بہادری اور کئی حسن لازوال کے خزانے لے کر آ رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہوتا، ہم ان دو صاحبزادوں کو ملا ہوا بیٹھ کر دیکھ لیتے، ہمیں آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی۔ اور پھر یہ کہ امام قاسم اس نواسہ رسول کے شہزادے ہیں، وہ سارے رشتے آپ نے گنوا دیے کہ نہیں، آپ بھی کلام فرمائیے، ہم نے تو صرف ابھی بلٹس بیان کیا، اصل تو آپ بیان کریں گے۔ یعنی جن کے جد اعلیٰ رسول اکرم، دادا علی مرتضیٰ، دادی سیدہ فاطمۃ الزہرا اور چچا حسین، والد حسن، کن کن عظمتوں کو سامنے لائیں۔ ہم تو ان کی وہ نسبت جو عباس علمدار کے ساتھ اللہ نے عطا فرمائی، اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہماری زبانیں قاصر ہیں، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ جائے کہ جنہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومیں اور سینے پر بٹھائیں اور ان سے پیار کریں، تو ان کا نام لینا یقیناً اہل ایمان کی ایمانی لذتوں میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ تو سیدنا حضرت قاسم بن حسن ان عظمتوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، اور پھر یہ کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی امیدوں کا مرکز، جو بات یہاں اہل ایمان کو جاننی چاہیے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا میرے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا ہونا ہے، اس لیے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں آزماؤں گا، اور آزمائشوں کے جو کوہ صفا ان پر ٹوٹے ان کو کون جان سکتا ہے، جنت ایسے ہی ان کے حوالے نہیں کر دی گئی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ صاحبزادہ جو چھوٹی عمر کا ہے، اور اس چھوٹی صغر سنی میں ہی آپ ایک ایسی امانت اس کو دے رہے ہیں، تعویذ لکھ کر دے رہے ہیں کہ بیٹے اس کو باندھ لو۔ یعنی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو اس عظیم قربانی کی خبر اپنے زبان اقدس سے اس طرح دی تھی کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ سفر کر کے مکہ مکرمہ آتے ہیں، حج کے دن ہیں، لوگ کہتے ہیں حسین تو جب بھی حج کے لیے آتا تھا تیرے ساتھ قربانی کے جانور ہوتے تھے، آپ ان کو لے کر آتے تھے، اور اس سال آپ اس طرح آئے ہیں کہ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا نہیں،
اس سال میں اللہ کے حضور جو قربانیاں پیش کرنے کے لیے پہنچا ہوں ان کو کون جان سکتا ہے؟ یہ میرا علی اکبر، یہ میرا قاسم، اس دفعہ میں نے اللہ کی راہ میں یہ پیش کر کے اللہ سے اس آیہ کریمہ کا مصداق بننا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ اکبر۔ ثمرات کا ایک حصہ سیدنا امام قاسم علیہ السلام۔ بات آگے بڑھاتے ہیں صاحب۔ اب ایک تو یہ کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ میرے خیال 50 ہجری جو امام حسن علیہ السلام نے پردہ فرمایا، اور آپ کی جو ہے وہ اپنا پردہ فرمانے سے قبل جو ہے 3 برس پہلے ولادت ہوتی ہے امام قاسم علیہ السلام کی، اور 61 ہجری میں جو ہے کربلا ہوتی ہے، تو یہ تقریباً کچھ 14 برس سیفر سائڈ مطلب بنتا ہے نا آپ کی عمر مبارک۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ 3 برس آپ کو امام حسن علیہ السلام کے ملے، شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ذرا شبیہ پہ بات ہوئی تو پہلے ذرا حسن و جمال پہ بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ وہ طریقہ تربیت جو کہ امام حسن علیہ السلام نے اختیار کیا، 3 برس آپ نے عطا کیے، اور پھر جو 11 برس آپ کو جو ہے میت ملی امام علی مقام کی، اس بارے میں۔ جناب قاسم بن حسن خوبصورتی میں اپنے پدر بزرگوار جناب امام حسن مجتبیٰ کے مشابہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جناب امام علی مقام کرب و بلا میں آپ کو میدان جنگ میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے، کیونکہ جب بھی آپ کو اپنے بڑے بھائی بھی تھے اور والد صاحب کے بعد پدر بزرگوار بھی تھے، حضرت امام حسن کی یاد تڑپاتی، اور رشتوں کا یہ تقدس، یہ عزتیں، یہ عظمتیں اتنی مضبوط کہ آپ ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آج یہاں پر ایک بڑا لطیف نکتہ آپ کے حسن کو سمجھنے کے لیے، اور یہ آج کے دن میں جو آپ کا دن ہے، اور لگتا ہے آج بھی آپ رونق افروز ہیں، ایسا ہی ہے جی، آج بھی آپ جلوہ فرما ہیں۔ شہید بے شک ہمیشہ زندہ ہے، لیکن جس طرح کا شہید جناب قاسم ہے، یہ شہادت میں بھی امامت ہے۔ بھائی بات یہ ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے جب انٹرو شروع کیا ہے مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیفیت ہی کچھ اور تھی، کوئی بھی نہیں بتا، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا پرتاؤ ایک سکینہ اتر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، بالکل اس طرح۔ اب دیکھیے، آپ کا نام ہے قاسم، اور آپ شباہت رکھتے ہیں اپنے بابا جناب امام حسن کے ساتھ، اور امام حسن سر سے لے کے ناف تک مشابہ ہیں جناب مصطفیٰ کے، سبحان اللہ۔ اب ہم اس طریقے سے اس نام کو پڑھیں گے کہ آپ کا نام قاسم ہے، آپ کے بابا کا نام حسن ہے، اور حضور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے ساری مشابہت اور حسن انٹرلنک ہوتا ہے، تو حضرت حسن کے نام سے ہی حسن بنتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کا پورا نام پھر یہ بنتا ہے قاسم حسن مصطفیٰ، اللہ 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 اللہ، یعنی کہ جناب امام حسن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے، اور آپ کے حسن کے بھی قاسم ہیں۔ کبھی آپ صبح کے وقت وہ حسن نچھاور کر رہے ہیں، بھلا کہاں نچھاور کر رہے ہیں؟ اپنے چچا عباس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پہ روز حاضری دیتے ہیں، اور اپنے نانا کے حضور، اپنے جد کے حضور درد کے ساتھ یہ حاضری پیش کرتے ہوں گے، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اور آگے سے یہ پیغام آتا ہوگا وعلیکہ السلام یا ولدی وقرۃ عینی۔ تو اس طرح آپ وہ صبح کا منظر لے کے نکلتے، اور حسین ایسے تھے کہ جب جناب عباس کے ساتھ ایک طرف جناب قاسم بن حسن اور دوسری طرف جناب علی اکبر بن حسین صبح فجر کی نماز کے بعد مواجہ شریف پہ حاضری دینے کے بعد میدان احد میں جا کے تیر اندازی کرتے، تو مدینہ منورہ والے جیسے آپ نے انٹرو میں بیان کیا، وہ کہتے آسمان سے سورج اور چاند اور ستارے اتر کے مدینہ منورہ کی سرزمین پر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری چیز، جناب امام حسن، جس طرح پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا، آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ پاک مجھے ایک ایسا شہزادہ عطا کرے کہ میں اپنے شہزادے کو اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے دین پر قربان کر سکوں، تو یہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تطبیقاً ثابت ہے کہ وہ چیز اللہ کی جناب میں پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ حسین پسند تھے، حضور نے حسین کو پیش کر دیا، اور حسن کو قاسم پسند تھے، حسن نے اپنے قاسم کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ اچھا صرف قاسم نہیں بلکہ اور دیکھیں جو سارے اور مزید قربان، ساری اولاد قربان، اور کمال یہ کہ یہ بات بھی جو ہے وہ ذرا سا آن ایئر جانی چاہیے کہ جو 3 بیٹوں کو اور مزید پیش کیا ہے اس میں نام کیا رکھے؟ آپ یہ بھی تو بتائیں نا لوگوں کو کہ ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ یہ سوچئے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کیسی تھی کہ یہاں بھی قرب، وہاں بھی قرب، یہاں بھی محبت، وہاں بھی محبت، کہ ان ناموں کو رکھا اور ان ناموں کو قربان کیا۔ جی
بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جب یہ دونوں صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حسین امتزاج میں آتے ہیں تو انہی سے ہی محبت پروان چڑھتی ہے. بے شک ایسا. محبت کو حقیقی رنگ، محبت کو حقیقی روپ انہی سے ہی ملتا ہے. اچھا جناب امام شہزادہ قاسم کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ایک جملہ میں اگر آپ کے سامنے کہوں، بڑا وزنی جملہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک کے ساتھ طائف کے بازار میں وعدہ کیا تھا، ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ سے بڑا خوبصورت لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لکل عتبہ حتی تردا، اے میرے اللہ میں تجھے تب تک مناتا رہوں گا، تب تک مناتا رہوں گا، تب تک مناتا رہوں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا. اچھا اب یہاں پر بات یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کی آل میں سے جتنے شہزادے، بے شک 14 سال عمر ہے، میں ایک جملے سے اس کا احاطہ کروں، آپ کی آل میں سے جتنے شہزادے اس جہاں پر تشریف لے کے آتے ہیں یہ صرف فطرت انسانیت میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان کی پیدائش ہی فطرت شریعت محمدیہ پر ہوتی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی گود سے بھی پروان چڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے بھی آپ عروج پاتے ہیں. بے شک. پروفیسر صاحب اب ذرا کچھ محبت کا حصہ آپ سے بھی ڈلواتے ہیں، عقیدتوں کا حصہ ڈلواتے ہیں کہ کن کن ہستیوں سے فیض حاصل کیا، ذرا یہ بتائیے، اور وہ ہستیاں جو ہیں وہ کس کس انداز سے آپ کی تربیت فرماتی رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی آج چمنستان رسالت کی اس شگفتہ کلی کا ذکر ہے کہ جو شبیہ ہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور امام حسن کس کی شبیہ ہیں؟ ترمذی شریف کی روایت ہے سر سے لے کر سینے تک وہ اپنے نانا کی شبیہ ہیں. تو جو بات صاحب زادہ صاحب نے فرمائی کہ امام قاسم بن حسن بواسطہ امام حسن شبیہ مصطفیٰ ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شباہت کے حوالے سے بڑا خوبصورت ایک نقطہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی جو کامل شبیہ ہیں وہ سیدہ کائنات ہیں، اور اس میں وہ روایت لائے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گفتگو میں، مسکراہٹ میں، اخلاق کے اندر نبی علیہ السلام کی شبیہ سیدہ کائنات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جب وہ ہیں تو یہ شباہت آگے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، امام حسن اور امام علی مقام. اور پھر اعلیٰ حضرت یہاں بولے کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. وہ سائے مصطفیٰ کا فیضان جب دو حصوں میں تقسیم ہوا آگے تو کامل شبیہ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہیں، آگے پھر حسنین کریمین ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بندہ اپنے عمل کو حضور کے عمل سے تشبیہ دے دے اس بندے کا عمل مقبول ہی مقبول ہے. اور جن کو خود خدا نے اپنے حبیب کے مشابہ بنایا اور اپنے حبیب سے تشبیہ دی ہو تو پھر ان کی مقبولیت اور فضیلتوں کا عالم کیا ہوتا ہے. میدان کربلا کے اندر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 صاحبزادے جام شہادت نوش کرتے ہیں. آپ نے اشارہ کیا حضرت ابو بکر بن حسن، عبداللہ بن حسن، عمر بن حسن اور حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 شخصیات حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی نسبتیں ہیں. سب سے پہلی نسبت تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کا نام کس کے نام پر رکھا گیا، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے ان کا نام اپنے بھائی کے نام پر رکھا. وہ حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم جن کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی کنیت تھی ابو القاسم. تو ایک تو یہ نام کی نسبت تھی، یعنی اپنے جو امام حسن علیہ السلام کو اپنے ماموں سے اتنی محبت تھی اس نام سے، اس نسبت سے رکھا، اس نسبت سے. اچھا پھر دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے خصائص میں سے بھی ہے کہ آپ قاسم ہیں انعامات الہیہ کے، اور اللہ رب العزت کی عطا کے آپ قاسم ہیں، اور خود فرمایا اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں. یہاں پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. پھر اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے کہ جب نبی علیہ السلام نے خود حسنین کریمین کا تعارف کروایا وہ کتنا دل نشین انداز تھا. نماز عصر تھی، مسجد نبوی تھی، دونوں شہزادوں کو کندھوں پر اٹھایا اور پھر صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ خود فرمائیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ان کے نانا کون ہے، نانی کون ہے، اماں کون ہے، بابا کون ہے، خالائیں کون ہے، ماموں کون ہے، چچا کون ہے، پھپھی کون ہے؟ پھر فرمایا ان کے نانا نبیوں کے سردار، نانی خدیجۃ الکبریٰ، اماں فاطمۃ الزہرا، بابا علی المرتضیٰ، ان کے ماموں. پھر وہاں حضرت قاسم کا ذکر کیا. پھر فرمایا ان کی خالائیں سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، ان کے چچا جعفر بن ابو طالب. پھر فرمایا ان کی
پھوپھی امی ہانہ بنت ابی طالب. یہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر حضور نے فرمایا اب سنو ان سے محبت کا نتیجہ جس کی وجہ سے آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا جدہ ما فی الجنہ جدتہ ما فی الجنہ امہ ما فی الجنہ ابوہ ما فی الجنہ خالہ ما فی الجنہ خالتہ ما فی الجنہ امہ ما فی الجنہ امتہ ما فی الجنہ. اور آخر میں فرمایا وہما فی الجنہ ومن یحبہما فی الجنہ. جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے اور یہ خود بھی جنتی ہیں اور ان کی محبت کی وجہ سے جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صاحبزادہ صاحب آپ کی شخصیت کے اوصاف کے ساتھ ساتھ جو آپ کی شجاعت و بہادری مطلب آپ کی شخصیت کا ایک بڑا وصف ہے، میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے. جنید بھائی، جناب سیدنا قاسم جتنے بھی اعلیٰ اوصاف جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی بیان کیا، آپ کو خلق حسن سے بھی حصہ ملا تھا، آپ کو آداب صحابہ سے بھی حصہ ملا تھا. سبحان اللہ. آپ کی والدہ ماجدہ نے ہمیشہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق پروان چڑھایا. آپ بڑے صابر تھے. مطلب آپ کے بچپن کی ایک روایت سامنے آتی ہے کہ 2-3 دن کے لیے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں تو وہ طریقہ جس میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اپنے والدین کریمین کے گھر میں رہ کے پورا صبر اور اصرار کرتے تھے، جناب امام قاسم بھی اسی ہی طریقے کے پرتو کامل تھے اور صبر کا اظہار بھی کرتے اور مکمل ان ساری چیزوں کو لے کے آگے چلتے. آگے آپ نے ارشاد فرمایا آپ کی بہادری، تو وہ بچہ جس کے والد نے اس کو اس ارادے سے پروان چڑھایا ہو اور اللہ کو اس خواہش پر مانگا ہو کہ اے میرے مالک ایسی اولاد عطا فرما، ایسا بیٹا عطا فرما. میں آج سارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ بات اس ارادے سے کہنا چاہوں گا کہ آج صرف الفاظ تک نہیں رہیے، آج احوال تک پہنچیے اور اپنے انر سینس کے ساتھ اس چیز کو سنیے اور اس کا بوجھ اٹھا کے دیکھیے، اسے پرکھ کے دیکھیے کہ باپ بیٹا مانگ کس لیے رہا اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے بیٹے کو جب امام علی مقام نے رات کے وقت خطبہ ارشاد فرمایا نا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب آپ نے حضرت قاسم سے پوچھا کہ کیف تری الموت، آپ موت کو کیسے دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا احلا من العسل، میں شہد سے بھی زیادہ میٹھا اس موت کو دیکھتا ہوں. مطلب جو بچہ آتا ہی اس ارادے پر ہے جہاں پہ کہ اس نے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، تو شجاعت اور بہادری ہی تو اس کی زندگی کا مقصود ہے. اور جسے جناب عباس علمدار پروان چڑھائیں اور اس ارادے سے پروان چڑھائیں کہ میرے اس میدان کربلا میں اپنے بابا کا امامہ پہن کے، ان کا جبہ پہن کے آپ نے اس میدان کربلا میں جناب امام علی مقام کے ساتھ چلنا ہے، پوری بہادری سے پوری جرأت سے چلنا ہے، تو ایسا کون سا اعزاز اور اکرام ہے جو آپ کو نصیب نہ ہوگا. آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ ام فروہ آپ کو بھی اسی طرح ہی تلقین فرماتی، اور جیسے بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کے بازو پر ایک تعویذ بدا ہوا تھا، وہ تعویذ آپ کے بہت ہی بچپن میں کہ جب آپ شاید پنگوڑے میں تھے اور وہاں پر اپنے تمام معاملات کو لے کے آگے چل رہے تھے، آپ کے بابا حضور نے وہ تعویذ باندھ کر بتا دیا تھا کہ اے حسین جب میں موجود نہیں ہوں گا میری جگہ پر میرا قاسم دشمن کو للکارے گا اور ایک وار سے 3 سر بھی گرائے گا اور تیرے نام پہ قربان ہو جائے گا. ارزق کی تو ایسی تیسی کر دی نا بات ہی. اچھا وہ تو بڑا غرور میں بڑے نشے میں آیا تھا نا، بدمست ہو کے، اور اس کو کہا تھا نا وہ عمر ابن سعد نے جو کہا تھا کہ مطلب یہ دیکھ لو کون ہے یہ،
پہلے ایک بیٹے کو واصل جہنم کیا، پھر دوسرے کو کیا، پھر تیسرے کو کیا، پھر چوتھے کو اب کیا. دیکھیے پڑھتے کیا آ رہے ہیں کہ ان تنکرونی فانا فرع الحسن سبط النبی المصطفیٰ والمؤتمن. میں تجھے آج بتا کے جاؤں گا کہ میری رگوں میں کس کا خون ہے. بات بھائی وہ تو دیکھیں، وہ تو خون حیدری ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اس کا جلال اور اس کا جمال اپنی جگہ عروج پہ ہوتا ہے. اچھا جی، آخر میں اب ذرا سا یہ بتائیے، اس چونکہ اس ٹاپک کو سم اپ کرتے ہوئے، پھر آج چونکہ ورلڈ واٹر ڈے تو اس پہ بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جو امام قاسم علیہ السلام کی محبت اور امام قاسم علیہ السلام کی امام علی مقام سے محبت، ذرا اس کے بارے میں بھی تو بتائیے کہ کیا کمال. اور رشتوں کا جو، میں تو یہ کہوں کہ رشتوں کا تقدس اگر دیکھنا ہے تو کہیں اور مت جاؤ، میدان کربلا میں چلے جاؤ، معلوم ہو جائے گا رشتوں کا تقدس کیا ہے. جی بتائیے. جنید بھائی، بڑے اہم امر کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. واقعہ کربلا کو اس پہلو سے اور اس زاویہ سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو رشتوں کا تقدس اور احترام اس سے سمجھ آتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ام الرجل نحو ابیہ، کہ جو آدمی کا چچا ہوتا ہے وہ اس کی باپ کی جگہ ہوتا ہے. بھتیجے کو چاہیے کہ وہ اپنے چچا کے احترام اس طرح کرے جس طرح باپ کا احترام کرتا ہے، اور باپ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس طرح محبت کرے جس طرح بیٹے کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. میں صرف اب اختصار کے ساتھ وہ گفتگو یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا جو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے چچا جان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ امام علی مقام اس بات پر غمزدہ تھے اور امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں بھیجنے پر وہ افسردہ اس لیے تھے کہ بھائی کی نشانی تھی، لیکن جب حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اصرار تھا تو پھر اجازت مل گئی. اب جب امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان کربلا کی طرف چلے تو اس موقع پر جو امام علی مقام نے بات ارشاد فرمایا یا ولدی اتمشی برجلک الی الموت، اے میرے بیٹے کیا تو خود اپنے قدموں کے ساتھ چل کر موت کی طرف جا رہا ہے اور خود موت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اس پر امام قاسم بن حسن نے جو جواب دیا اس سے وہ جو بھتیجے اور چچا کی محبت اور احترام کا جو رشتہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے. فرمایا کیف لا یا ام وانت بین الاعداء سرت وحیدا وفریدا لم تجد صاحبا ولا صدیقا، میں موت کی طرف کیسے نہ جاؤں اس وقت کہ آپ میدان کربلا کے اندر اکیلے کھڑے ہیں، تنہا کھڑے ہیں. آگے جو بات ارشاد فرمائی حضرت قاسم بن حسن نے اپنے چچا سے، روحی لروحک الفدا نفسی لنفسک الفدا، میں میدان کربلا میں جاؤں گا، جام شہادت نوش کروں گا، اے میرے چچا میری روح بھی آپ پر فدا ہے اور میری جان بھی آپ کی جان پر فدا ہے. تو اس سے وہ رشتوں کا تقدس اور احترام سمجھ آتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، تو وہ واقع کربلا کے اس پہلو سے وہ بات، اس کی عملی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور بات یہ ہے کہ جب واقعہ کربلا کی بات آئی تو آج دیکھیں کیسی ریلیونس ہو گئی کہ واقعہ کربلا اور پانی کا تصور آتا ہے، واقعہ کربلا کا تصور آتا ہے، واقعہ کربلا کا تصور آتا ہے، پانی کا تصور آتا ہے. آج پروفیسر صاحب دنیا ورلڈ واٹر ڈے منا رہی ہے اور ظاہر آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو آغاز ہے وہ سن 1992 میں برازیل کے شہر ریو ڈی جنیریو میں ہوا، اور یہ پہلی کانفرنس ہوئی تھی اقوام متحدہ کی ماحول اور ترقی کے حوالے سے اس عنوان سے. 1993 سے باقاعدہ جو ہے ہر 22 مارچ کو یہ ورلڈ واٹر ڈے منایا جاتا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ کوئی پانی کی اہمیت پوچھے تو کربلا والوں سے جا کے پوچھے کہ پانی کی اہمیت ہوتی کیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پانی کو ترسے، کیونکہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، میرا تو ماننا یہ ہے. تو ایک یہ پانی کیا ہے، پانی کی اہمیت کیا ہے، سرکار علیہ السلام نے تو 1450 برس پہلے بتا دیا تھا. جی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو اللہ کا یہ پیغام سنایا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ جس میں بھی رمق ہے، حیات ہے، زندگی ہے، وہ پانی کی بدولت ہے. اس لیے اس پانی کی حفاظت کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا اہم قرار دیا کہ فرمایا کہ وضو کرتے وقت تم جو پانی استعمال کرتے ہو اس کا بھی حساب لیا جائے گا. اسراف نہ کرنا، اسراف تو کہیں بھی نہیں ہے نا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ تو اعتدال اسلام کی خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت. واہ واہ واہ. تو اس نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر پانی کی اس اہمیت کو واضح کیا ہے. اس لیے ہمیں جب یہ معلوم ہو کہ فلاں ہمارے عمل سے ہمارے بھائیوں کو پانی کی کمی
کا ایک مسئلہ آ سکتا ہے، تو ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم پانی کو خوب سوچ سمجھ کر استعمال کریں. کسی بھی قدم پر اس کا اسراف قطعاً جائز نہیں ہے، اگرچہ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. سورہ ملک کی آخری آیہ کریمہ یہ ہے کہ اگر پانی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے اگر زمین کی تہہ میں لے جائیں تو کون ہے تمہارے پاس جو اس پانی کو لے آئے. تو پانی کو عظیم نعمت سمجھتے ہوئے ہم اس کا استعمال اس انداز سے لائیں اعتدال ہو. ہم تو وضو کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کھلی ٹوٹی چھوڑی ہے، پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نہانے کے لیے ہم کے شاور کے نیچے کھڑے ہوئے، ہمیں کوئی احساس نہیں کہ کتنا ضائع ہو رہا ہے، کس قدر اس کی افادیت ہم ضائع کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تینوں احباب کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، جاتے جاتے میں بس 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ پانی کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، اس کو بہت توجہ سے لیجئے گا. یہ ٹھیک ہے ہر سال جو ہے وہ 22 مارچ کو یہ باقاعدہ دن منایا جاتا ہے ورلڈ واٹر ڈے کے نام سے، لیکن پاکستان دنیا کے ان 17 ممالک میں شامل ہے، توجہ سے سنیے گا، جو پانی کی قلت کا شکار ہے. اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت ہر شہری کے لیے 5600 کیوبک میٹر پانی تھا، جو اب کم ہو کر 1000 کیوبک میٹر رہ گیا ہے، اور خدا نخواستہ سن 2025 تک 800 کیوبک میٹر رہ جائے گا. ناظرین کرام، اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں 2 ارب کے قریب انسان پینے کے صاف پانی سے محروم ہے. ہر 4 میں سے 1 اسکول میں پینے کا پانی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. دنیا بھر کے 80% افراد جو دیہاتوں میں آباد ہیں غیر صحت مندانہ ذرائع سے پانی حاصل کر کے استعمال کرتے ہیں. 159 ملین لوگ تالابوں اور ندی نالوں سے پانی حاصل کرتے ہیں. دنیا بھر کے 700 ملین افراد کو شدید پانی کی قلت کی کمی کا سامنا ہے. 2030 تک ان کا اس وجہ سے بے گھر ہونے کا خطرہ ہے. بس آخر میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں صاحب کہ دین اسلام نے آپ کو بنیاد دے دی 1450 برس پہلے کہ کسی بھی چیز کا اسراف جو ہے وہ ٹھیک نہیں. پانی کو نعمت سمجھیں، پانی کی قدر کیجئے، اور پانی کی قدر کر کے اس نعمت کو اس انداز سے استعمال کیجئے جس انداز سے اس کا استعمال کرنے کا حق ہے. حوروں نے مجدہ سنایا آئے قاسم بن حسن، حوروں نے مجدہ سنایا رحمتیں ہیں ساتھ اپنے، رحمتیں ہیں ساتھ اپنے، لائے قاسم بن حسن. حوروں نے مجدہ سنایا آئے قاسم بن حسن. مرتضیٰ کے چاند کی پھیلی ہے ہر سو روشنی، مرتضیٰ کے چاند کی پھیلی ہے ہر سو روشنی. ماغ عالم تاب کو، ماغ عالم تاب کو شرمائے قاسم بن حسن. رحمتیں ہیں ساتھ
اپنے لائے قاسم بن حسن حضرت زہرا کو حوروں نے مبارک باد دی حضرت زہرا کو حوروں نے مبارک باد دی ماں کی جب آغوش میں مسکائے قاسم بن حسن رحمتیں ہیں ساتھ اپنے لائے قاسم بن حسن گلشن مولا حسن پہ آئی ہے ساجد بہار گلشن مولا حسن پہ آئی ہے ساجد بہار چومے جب شبیر تو کھل جائے قاسم بن حسن رحمتیں ہیں ساتھ اپنے لائے قاسم بن حسن حوروں نے مجدہ سنایا حوروں نے مجدہ سنایا آئے قاسم بن حسن رحمتیں ہیں ساتھ اپنے لائے قاسم بن حسن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين